علی محمد خان صاحب، آپ نے ساری گفتگو سن لی، میں شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ باتیں سنی، لیکن جو باتیں تشویشناک حد تک کہیں اس کے اندر وہ آپ کو نظر آ گئیں۔ کابینہ کے اجلاس کے منٹس بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس حساس مسئلے پہ جس پہ پوری قوم میں ایک دفعہ پہلے طوفانی کیفیت یہاں فیض آباد پہ دیکھ چکی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرمت رسول میں موت بھی قبول ہے، تو جب تک آپ، میں، ہم جیسے بے شمار لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے حرمت رسول کس نے کیا یہ کام؟ ہم سپاہی ہیں۔ عمران خان صاحب اور نور الحق قادری صاحب دونوں کی کابینہ کی میٹنگ میں یہ رائے تھی کہ بڑا حساس معاملہ ہے تو اس کو رہنے دیا جائے۔ حمایت کس نے کی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے اگر ہم کسی کے نام لیں گے تو بڑا حساس معاملہ ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو آپ کو قادری صاحب نے بات کی ہے وہ 100% صحیح انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی منسٹری کی جو سمری تھی، وہ میرے پاس ہے سمریاں، چھوڑ دو، اس کی وضاحت مجھے نہیں چاہیے، لیکن جو میرا ان سے مطالبہ تھا، کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ ایک تحقیقات کی جائے میں نے کل کر اور اس تحقیقات کی رپورٹ ہمیں بتائی جائے گا؟ بات پوری سن لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، میں نے کل یہ بات کی بھی ہے کابینہ میں۔ منسٹری کی پہلی بھی سمری تھی، اس میں بھی قادیانی جو تھے، جن کو میں فتنہ کہتا ہوں، اسلام کے خلاف قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو ان کے ممبر کا نام انہوں نے تجویز نہیں کیا، انہوں نے اس کو بالکل ڈلوایا کس نے؟ وہ پھر انویسٹیگیشن کے بعد پتہ لگے گا۔ آپ کابینہ میں بیٹھے تھے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی باعث آئے گا؟ سنیں، دوسری جو سمری آئی ہے اس میں بھی منسٹری کی ایک ہی رائے تھی۔ میں اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس دن فیصلہ بالکل اس بات کا نہیں ہوا کہ قادیانیوں کو جو ہے نام کس نے ڈلوایا؟ اس میں ڈالا جائے۔ علی صاحب، نام کس نے ایک منٹ ملک صاحب، کل کابینہ کی میٹنگ میں میں نے پی ایم صاحب اور کیبنٹ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ منٹس میں جو چینج ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اور آپ کو ابھی قادری صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اس پہ پی ایم صاحب کی جو ہے نگرانی میں کوئی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں یا اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میں اس مطالبے کو، آپ کی جو ہے اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں۔ دوسرا، میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اور چینلز کیا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ایشو کل اور آج اٹھایا ہے تو میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں، میں نے اس رات بھی یہ بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب غلام رسول ہیں۔ میری بات پوری ہونے دیجیے گا۔ وہ جو مدینہ پاک اترتے ہیں، پیدل اترتے ہیں، پورے پاکستانی جنریشن کو، یوتھ کو، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ واحد پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے جنرل اسمبلی میں جا کے حرمت رسول پہ بات کی، جس نے نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے یہ بات دنیا کو کی کہ نیدرلینڈز میں، ڈنمارک میں جو خاکے چھپے، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز غلامان رسول کی حکومت ہے۔ میں نے عمران خان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا۔ ہم حرمت رسول عمران خان کی قیادت میں کابینہ کا اجلاس جاری تھا، اس کے اندر اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا، کم از کم انشاءاللہ جب تک ہم موجود ہیں کوئی ایسی چیز میں طلال چودھری صاحب کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کم از کم 3 وزراء کا رول، طلال چودھری صاحب کی طرف جا رہا ہوں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی جو ہے ابرو رکھی ہے۔ کم از کم 3 وزراء کا رول، اور کم از کم ان ہائیسٹ سینئر رینکنگ آفیسر کا رول جو منٹس کی سرکولیشن کا حصہ ہے، اس کے اوپر عمران خان کو تحقیقات کر کے 3 وزراء اور 1 یا 2 وہ لوگ جو سینئر موسٹ آفیسر ہیں، ان کا رول تحقیقات کر کے بتانا پڑے گا، عوام کو سچائی جب بتانی پڑے گی کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کا نظام حکومت ہے یار، کابینہ کے اجلاس کے منٹ کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ بات خدا کا میں بالکل آپ کی اس بات کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، جو قادری صاحب نے بات کی ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، جو آپ نے لیکن 3 وزراء کا رول کا آپ کو بتانا پڑے گا، انویسٹیگیشن ہو لینے دیں۔ 3 وزراء کا رول آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ ابھی اگر آپ کسی کا نام لیں گے تو میں نہیں چاہتا کسی کی جان، میں نہیں کسی کا بھی نام لے رہا۔ جی بالکل۔ طلال صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ جلدی سے دہرا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی یادداشت کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے ایک الیکشن کے فارم کے درمیان ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جوتے اچھالے گئے، سیاہی ہم پر پھینکی گئی، گولیاں ہم پر چلی، ہمارے گھروں پر حملہ ہوا، اور الیکشن میں کوئی حلقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر نفرت اور جہاں پر مساجد کو ہمارے مخالفین نے اپنا الیکشن آفس بنا کر ہمیں توہین رسالت کا مجرم نہ بنایا ہو۔ الیکشنز کے ہر حلقے کے رزلٹ میں 25 سے 30 ہزار ووٹ
ان جماعتوں نے لیا جنہوں نے ہمیں توہین رسالت کا مجرم بنایا. مگر اب مجھے بتائیے اب وہ مجاہد ختم نبوت کہاں ہیں؟ آج تو ان کی سر کیبنٹ میں اذان ہو رہی ہے طلال صاحب، میں بریک لے لوں؟ حمایت کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، بریک سے واپسی پہ آپ سے جواب لیتا ہوں. بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. طلال صاحب اب بات پوری کر لیجئے. پہلے اذان کی آواز درمیان میں تھی اس لیے میں نے بریک لے لی. جی دیکھیں ملک صاحب، گزارش یہ ہے، سیاہی پھینکی گئی، جوتے اچھالے گئے، گولیاں ماری گئی، ہمارے گھروں پر حملے کیے گئے، یہ ایک پورا دھرنا اسے یہ سپورٹ کرتے رہے. کیونکہ اب ووٹ لینے کی بات نہیں ہے، اب انہیں اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھ لیں، اب کرپٹ بھی قبول ہے. چینی آٹا چور جو ہیں وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی پی پیز کے جو تیل چور ہیں وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. توہین رسالت کا جو معاملہ ہے اس پہ جو اس کے 5 وزراء خود ان کا وزیر کہہ کے گیا ہے وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحقیقات کریں گے. کب کریں گے بھائی؟ وہ آٹا چینی سے لے کر اور توہین رسالت کا یہ قادیانیت کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات، اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار جو چیئر کرتے ہیں، جن کی کیبنٹ ہے، یہ وہ ہیں. یعنی کسی ایک وزیر کا بیان پسند نہ آئے تو آپ کو یاد ہے وزیر کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور اب قادیانیت کا معاملہ ہے، اس پر تو کسی وزیر کی کوئی ہمیں آج تک ابھی نظر نہیں آیا. معاملہ یہ کرپٹ بھی قبول ہے اس وقت، قادیانیت والے بھی قبول ہیں اس وقت، سارے چور بھی قبول ہیں. کیونکہ اب الیکشن کا ماحول نہیں ہے، اب ووٹ نہیں لینا، اب لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر اصل میں اب ان کا امتحان ہے، اب ان کے ایمان کا پتہ چلے گا. یہ تقریریں اوپر سے کرتے تھے، یہ مجاہد ختم نبوت بنے ہوئے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے انہی کے دور میں مشیر لگایا گیا، انہی کے دور میں حج فارم تبدیل ہوا، انہی کے دور میں یہ معاملہ ہوا، انہی کے دور میں 9ویں کا وہ جو کتاب میں سے ختم نبوت کی لائنیں نکالی گئیں. یہ ساری چیزیں آپ کہیں جی صرف یہ کوئی حسن اتفاق ہے؟ نہیں، یہ حسن اتفاق نہیں ہے. ووٹ لینے کے لیے یہ ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے تھے، اب ووٹ نہیں لینا. اب یہ ان کی اصل حقیقت سامنے آ رہی. اس بات کو ملک صاحب جس طرح آپ نے اٹھایا ہے یہ قابل ستائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی نے اتنا زور نہیں لگایا جس طرح آپ نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی بھی دعائیں لی ہیں اور اس معاملے پر خدا کر اپنی بھی آخرت سنواری ہے. میری آپ سے گزارش ہوگی اس کو کنٹینیو رکھیں ان کی اس تحقیقات تک، تاکہ ان کا بھی پتہ چل سکے کہ یہ صرف ووٹ لینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. صدیق اسماعیل صاحب کو